بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کلمات متفرقہ جن کے آخر میں اثبات الف ہے، اس میں سے ایک کلمہ سمود بھی ہے۔ سمود، اس کے بعد ایک الف زائد ثابت ہے، یعنی دال کے بعد ایک الف ثابت ہے۔ سمودا لکھا جاتا ہے سمودا، لیکن پڑھا جائے گا سمود پورے قرآن میں ہر جگہ، لیکن یہ مقروء نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے، اور سورہ ہود میں، سورہ فرقان میں، سورہ نجم میں، 4 سورتوں کے اندر سمود حذف یعنی اس بات الف زائد کے ساتھ ہے، لیکن قرات میں نہیں ہے۔ سورہ زمر میں دیکھو کس طرح سے لکھا گیا ہے، جیم کے بعد الف زائد کا اس بات ہے۔ یہ سورہ زمر میں اور سورہ فجر میں دونوں مقامات پر اسی طرح سے لکھا جائے گا۔ اس کا ذکر عقیلہ شاطبی میں ہے اور اتحاف للدمیاطی میں ہے کہ مصحف اندلسیین میں جیم اور یا کے درمیان الف زائد کا اس بات ہے۔ وَاِعْتِمَادُهُمْ فِيهَا عَلَى الْمُصْحَفِ الْمَدَنِي الْعَامِ، اور ان سب کا بھروسہ، ان سب کا اعتماد کس پر ہے؟ مدنی مصحف عام پر ہے۔ اب یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے الف وصل کے بارے میں۔ الف وصل یعنی حمزہ وصل جو الف کی صورت میں آتا ہے، اسے الف وصل کہتے ہیں، یعنی حمزہ وصل، جیسے اللہ ہے، اتخذ ہے، استکبر ہے، یہ حمزہ وصل ہے۔ یا افطرا ہے، اس کے اندر حمزہ وصل ہے۔ یا بسم ربک ہے تو باسم ہے، یہ حمزہ وصل ہے۔ حمزہ وصل 2 طرح کا ہے، ایک حمزہ وصل مفتوح جو الف لام تعریفیہ میں آتا ہے، جیسے الرحمن، السماء، الارض۔ الف لام تعریفیہ میں جو حمزہ وصل آتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ دوسرا حمزہ وصل مکسور یا مضموم جو فعل امر یا فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں جیسے افطرا، اکتسب، انتصر، استنصر، یہ حمزہ وصل مکسور ہے۔ یا مضموم فعل امر میں اس کی مثال جیسے انصر، اضرب، یہ فعل امر کی مثالیں ہو گئی، کسرے کے ساتھ، ضمے کے ساتھ۔ دوسرا حمزہ وصل مکسور یا مضموم جو فعل امر یا فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انصر، تو یہ فعل امر کے شروع میں آ گیا، اور اضرب فعل ماضی کے شروع میں، فعل امر کے شروع میں آ گیا، اسمع فعل امر کے شروع میں آ گئی، یا فعل ماضی کے شروع میں۔ اس کی مثال جیسے استنصر، اجتنب، اتحد، احمر وغیرہ۔ یہ ماقبل سے وصل کے وقت قراءت میں نہیں آتا، اگر ان کا وصل کر دیا جائے ماقبل سے تو قراءت میں نہیں آتا، بلکہ یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، غیر مقروء ہوتا ہے، مگر کتابت میں بالاتفاق ثبت ہوتا ہے۔ 5 مقامات مستثنیٰ ہیں، ان میں وہ کتابت میں بھی نہیں آتا۔ وہ مقامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تسمیہ جو سورتوں کے شروع میں ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر وہ کتابت میں بھی نہیں آتا ہے، کتابت میں بھی بالاتفاق محذوف ہوتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں اسی طرح بسم اللہ مجریہا و مرساہا میں بلا الف ہے، لیکن بسم ربک اور بسم ربک العظیم وغیرہ میں حمزہ بصورت الف بالاتفاق ثبت ہے۔
تو بسم ربک اور بسم ربک العظیم یہ دو کلمات آپ مستثنا کر لیں اس میں سے. باقی تسمیہ تمام تسمیات میں اور جو سورہ نمل میں تسمیہ ہے اس میں بھی اسی طرح بسم اللہ مجرہا و مرساہا میں بھی الف نہیں آئے گا. نمبر 2، حمزہ وصل مکسور، جب اس پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو بھی وہ کتابت میں ثبت نہیں ہوگا. جیسے قل اتخذتم، اتخذتم سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس کے ماضی کا حمزہ وصل حمزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو حمزہ وصل ہے وہ محذوف ہے، اور یہ حمزہ استفہامیہ ہے جو مفتوح ہے. اسی طرح استکبرتا کہنے سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ حمزہ وصل نہیں ہے یہ، کہ حمزہ وصل ہوتا تو استکبرتا ہوتا. اس سے پہلے ایک حمزہ محذوف ہے اس کے بعد، یعنی حمزہ استفہام کو باقی رکھا گیا. اب اگر حمزہ استفہام کو باقی نہ رکھتے بلکہ حمزہ وصل کو باقی رکھتے اور حمزہ استفہام ہی کو حذف کر دیتے تب تو یہاں تو التباس لازم آ جاتا اور یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ یہاں پہ حمزہ استفہام بھی ہے. یہ کیسے سمجھ میں آتا کہ حمزہ استفہام محذوف ہے؟ لیکن حمزہ استفہام کو باقی رکھنے میں یہ سمجھ میں آ گیا. افطرہ سورہ سبا میں اگر حمزہ وصل مفتوح پر حمزہ استفہام داخل ہوا تو کون ثابت ہوگا، کون محذوف؟ یہ بات ابھی چل رہی تھی ماقبل میں جب حمزہ وصل مکسور پر استفہام داخل ہو جائے. اب جب حمزہ وصل مفتوح پر جیسے اللہ ہے، الذکرین ہے، حمزہ وصل مفتوح پر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو کون ثابت رہے گا، کون محذوف ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے. امام دانی کے نزدیک اوجہ یہ ہے کہ حمزہ وصل ثابت رہے گا. سمجھے؟ اور حمزہ استفہام ہی محذوف ہوگا. جیسے قل الذکرین، اب یہاں رسم دیکھو، حمزہ استفہام پہلے ہے، یہ محذوف الرسم ہے کہ نہیں، اور حمزہ وصل ثابت ہے. قل اللہ اذن لکم، یہاں بھی حمزہ استفہام محذوف الرسم ہے. اللہ خیر، یہاں بھی محذوف الرسم ہے. یہ کن کی رائے تھی؟ امام دانی کی رائے تھی. نمبر 3، تیسرا مقام جہاں الف کتابت میں نہیں آتا ہے، حمزہ اصلی ساکن پر جب واو یا فا داخل ہو تو حمزہ وصل کتابت میں نہ آئے گا. جیسے سورہ بقرہ میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. اب یہاں دیکھو حمزہ وصلی ساکن پر فا داخل ہوا، اصل میں اِئْتُو ہے، دو حمزے آ گئے کہ نہیں، اِئْتُو وَأْتُو، اصل میں وَإِئْتُو ہے، یہاں فَإِئْتُوا حَرْثَكُمْ ہے. اب اس پہ فا داخل ہو گیا تو حمزہ وصل تھا وہ محذوف ہو گیا. اب جو مادے کا جو حمزہ تھا نا، مادے کا جو حمزہ تھا وہی باقی ہے، یہ حمزہ وصل باقی نہیں ہے یہ. اسی طرح وَأْتُوا الْبُيُوتَ میں بھی جو مادے کا حمزہ ہے وہی ہے اور حمزہ وصل محذوف ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں فَأْتِ بِهَا سورہ یوسف میں اور سورہ نمل میں، وَأْتُونِی سورہ طلاق میں، وَأْتَمِرُوا سورہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَکُم.
اگر ثم یا اور کوئی کلمہ منفصل آئے تو حمزہ ثابت رہے گا۔ یہ باتی واو فا کے بارے میں، واو فا آئے تو محذوف ہو جائے گا حمزہ وصل، اور اگر ثم یا اور کوئی کلمہ فصل آئے تو حمزہ ثابت رہے گا، جیسے ثم اتو، اب دیکھو حمزہ وصل ثابت ہے، قال اتونی سورہ یوسف میں ثابت ہے، الذی اتمنا حمزہ وصل ثابت ہے۔ چوتھا مقام سأل یسأل، کہ فعل امر پر جب واو یا فا آ جائے تو حمزہ وصل محذوف فی الکتابت ہوگا، جیسے واسأل القریہ، اصل میں اس ال تھا، اس القریہ، واو آ گیا ثابت، فاسأل بنی اسرائیل فاسألوہم، مگر یہ قاعدہ یاد رہے کہ یہ امر کے ساتھ خاص ہے۔ پانچواں مقام جب لام تعریف پر لام تاکید یا لام جارہ داخل ہو جائے، جیسے للذی ببکتہ، اصل میں الذی ہے، الف کے ساتھ تھا نا، حمزہ وصل تھا، تو وہاں پہ لام تاکید داخل ہو گیا تو للذی ببکہ ہو گیا، للدار الاخرہ ہو گیا، اور لام جارہ آ جائے تو للہ الاسماء الحسنی۔ اب یہاں پر دیکھو للہ اصل میں ہونا چاہیے للہ، لام الگ ہے اللہ الگ ہے، تو اللہ کا جو الف تھا حمزہ وصل وہ محذوف ہو گیا کہ نہیں؟ للذین اصل میں للذین تھا، وہ بھی محذوف ہوا۔ تو جب لام تعریف یا لام تاکید پر لام تعریف پر لام تاکید یا لام جارہ داخل ہو جائے تو بھی حمزہ وصل محذوف ہوتا ہے۔ کلمہ ابن اور ابنتن قرآن میں جہاں بھی ہیں ان میں الف وصل کا اس بات ہے، یعنی ایک مستثنا بتا رہے ہیں کہ ابن اور ابنتن قرآن میں جہاں ہے وہاں پہ الف کا اس بات، جیسے عیسی ابن مریم، مریم ابنت عمران، لیکن یبن امہ مستثنا ہے کہ یہاں پر الف نہیں ہے۔ یہ چند مقامات متفرقات ہیں جن میں اس بات الف تھا، ان کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشیں کر لیں، محفوظ کر لیں، اور کل سنائیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے۔